شوہر ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے آدھی رقم ایک نامعلوم اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے۔ پوچھنے پر کہتے کہ پرانا قرضہ ہے۔ میں نے جب اس اکاؤنٹ کا پتہ لگوایا تو وہ ایک ایسی عورت کا تھا جو 5 سال پہلے ایک قتل کے کیس میں جیل جا چکی تھی۔ اس عورت نے جیل سے مجھے خط لکھا کہ تمہارا شوہر قرضہ نہیں دے رہا بلکہ میری خاموشی کی قیمت ادا کر رہا ہے، کیونکہ جس قتل میں جیل میں ہوں وہ اصل میں رات کا تیسرا پہر تھا اور باہر آسمان پر بادلوں کی گھن گرج جاری تھی، جو میرے اندر کے طوفان سے کسی طرح بھی کم نہیں تھی، کیونکہ میرے برابر میں لیٹا ہوا میرا شوہر احمد بے خبر سو رہا تھا، جس کے چہرے پر معصومیت اور سکون تھا، لیکن میرے دل میں شک کی وہ چنگاری سلجھ چکی تھی جو اب شعلہ بن کر میرے پورے وجود کو جلانے کے در پہ تھی۔ اور یہ شک بے وجہ نہیں تھا، کیونکہ پچھلے 6 ماہ سے ہمارے گھر کے مالی حالات اور احمد کا رویہ دونوں ہی بدل چکے تھے۔ وہ احمد جو کبھی مجھ سے ایک بات نہیں چھپاتا تھا، اب اپنا رابطے کا آلہ یعنی فون الٹا کر کے سائیڈ ٹیبل پر رکھتا تھا، اور اس کے خفیہ ہندسے سے بھی تبدیل ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے میرے ذہن میں وسوسوں کے سانپ ہر وقت لوٹتے رہتے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ حالانکہ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، اور ان 5 سالوں میں ہم نے بہت کڑے وقت دیکھے تھے، خاص طور پر جب میری بیماری کے دنوں میں احمد نے اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر میری خدمت کی تھی تو میں اسے دیوتا سمجھنے لگی تھی، مگر اب وہ دیوتا مجھے کسی انجانے خوف میں مبتلا انسان لگ رہا تھا۔ اور آج کی رات تو ویسے بھی بہت بھاری تھی، کیونکہ مہینے کی پہلی تاریخ تھی، اور میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جو مجھے مزید پریشان کرے گا۔ اور اسی ادھیڑ بن میں نے کروٹ بدلی تو میری نظر سائیڈ ٹیبل پر رکھے احمد کے فون پر پڑی، جس کا شیشہ اچانک ایک لمحے کے لیے روشن ہوا، اور ساتھ ہی ایک ہلکی سی تھر تھراہٹ پیدا ہوئی جو خاموش کمرے میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اتنی رات گئے کون احمد کو پیغام بھیج سکتا ہے، اور کیا مجھے یہ پیغام دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ میرے ضمیر نے مجھے روکا کہ شک کرنا غلط ہے اور جاسوسی کرنا شوہر کی امانت میں خیانت ہے، لیکن دوسری طرف میرے دل میں پلنے والے خوف نے مجھے اکسایا کہ اگر آج نہیں دیکھا تو شاید کبھی سچ جان نہیں پاؤ گی۔ اور اسی کشمکش میں میرے ہاتھ خود بخود فون کی طرف بڑھ گئے، اور میں نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو اس کے شیشے پر بینک کی جانب سے آنے والا اطلاع نامہ موجود تھا، جس میں لکھا تھا کہ 50,000 روپے کی رقم منتقل ہو چکی ہے، اور وصول کنندہ کا نام زاہدہ پروین ہے۔ یہ نام پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی بلکہ احمد کی تنخواہ کا ٹھیک آدھا حصہ تھا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ پچھلے کئی مہینوں سے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آدھی تنخواہ غائب ہو جاتی تھی، اور جب میں پوچھتی تو احمد نظریں چرا کر کہتا کہ یہ پرانا قرضہ ہے جو شادی سے پہلے کاروبار میں نقصان کی وجہ سے چڑھ گیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ کیسا قرضہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ زاہدہ پروین کون ہے جس کا نام نہ تو خاندان میں تھا، نہ احمد کے دوستوں میں، اور نہ ہی کسی کاروباری لین دین میں کبھی میں نے سنا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں برے خیالات آنے لگے کہ کہیں احمد کی کوئی خفیہ شادی تو نہیں، یا پھر کوئی اور عورت اس کی زندگی میں آ گئی ہے جس کے اخراجات وہ میری حق تلفی کر کے پورے کر رہا ہے۔ میں نے فون واپس رکھ دیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی، اور میں ساری رات چھت کو گھورتی رہی اور سوچتی رہی کہ کل صبح میں اس بات کا فیصلہ کر کے رہوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔
صبح ہوئی تو احمد حسب معمول ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی مصنوعی سکون تھا۔ میں نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ گھر کا راشن ختم ہونے والا ہے اور بجلی کا بل بھی دینا ہے، تو پیسے کب تک ملیں گے؟ یہ سنتے ہی احمد کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے وہی پرانا ٹٹریا جملہ دہرایا کہ عائشہ، ابھی ہاتھ تھوڑا تنگ ہے کیونکہ پرانے قرضے کی قسط ادا کرنی تھی، اس لیے تمہیں تھوڑا گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں تو آگ لگ گئی، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ اب میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ ثبوت کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی۔ احمد کے دفتر جانے کے بعد میں نے گھر کی الماری سے اس کا پرانا چھوٹا کمپیوٹر یعنی لیپ ٹاپ نکالا جو وہ شاید نادر ہی استعمال کرتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ اس کا گوگل کھاتہ اس کے فون کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور میں وہاں سے اس کی سرگرمیوں کا پتہ لگا سکتی تھی۔ میں نے کمپیوٹر چلایا اور بینک کی ماہانہ تفصیلات نکالیں تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو باقاعدگی سے زاہدہ پروین کے نام پر رقم منتقل ہو رہی تھی۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ اس بینک اکاؤنٹ کی شاخ کا پتہ تھا۔ جو میں نے انٹرنیٹ پر تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کھاتہ سینٹرل جیل کی شاخ کا ہے اور زاہدہ پروین وہاں قید ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی بم کے پھٹنے جیسا تھا کہ میرا شریف شوہر ایک مجرم عورت کو جیل میں پیسے کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا اس عورت کے پاس احمد کا کوئی ایسا راز ہے جس کی قیمت وہ وصول کر رہی ہے، یا پھر احمد خود کسی جرم میں ملوث ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت متجمع کی اور مزید تحقیق کی تو انٹرنیٹ پر پرانے اخبارات کی خبروں میں زاہدہ پروین کا نام مل گیا، جو 5 سال پہلے شہر کے ایک بہت بڑے سیٹھ کے قتل کے الزام میں گرفتار ہوئی تھی اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ خبر پڑھ کر میرا دماغ چکرا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا کہ ایک قاتلہ اور میرے شوہر کے درمیان کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا احمد اسے قانونی مدہم فراہم کر رہا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ میرے ذہن میں احمد کا وہ چہرہ گھوم گیا جو ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا، جو ہمیشہ نرمی سے بات کرتا تھا۔ کیا وہ چہرہ صرف ایک نقاب تھا؟ کیا میں 5 سال سے جس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں میں اسے جانتی ہی نہیں تھی؟ یہ خیال مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ وہ شخص جو سڑک پر کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھ کر اداس ہو جاتا تھا، وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے جس نے کسی کی جان لی ہے، اور وہ اتنی بڑی رقم کے عوض کیا وہ اسے خاموش رہنے کے پیسے دے رہا ہے؟ لیکن کس بات پر خاموشی؟ کیا احمد نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی گواہ وہ عورت ہے؟ میرے دل میں آیا کہ ابھی احمد کو فون کروں اور چیخ چیخ کر پوچھوں یہ سب کیا ہے، لیکن میں نے خود پر قابو پایا، کیونکہ اگر میں نے ابھی شور مچایا تو شاید وہ مجھے پھر کوئی جھوٹی کہانی سنا کر مطمئن کر دے گا اور میں کبھی سچ تک نہیں پہنچ پاؤں گی۔ مجھے یاد آیا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں احمد اکثر راتوں کو نیند سے جاگ جایا کرتا تھا اور پسینے میں شرابور ہوتا تھا۔ تب میں سمجھتی تھی کہ شاید کام کی تھکاوٹ ہے یا کوئی برا خواب ہے، لیکن اب مجھے شک ہو رہا تھا کہ وہ بے چینی کسی اور وجہ سے تھی، وہ خوف کسی اور بات کا تھا۔ مجھے ہر پرانی بات میں اب ایک نیا مطلب دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار جب ہم بازار گئے تھے تو پولیس کی گاڑی دیکھ کر احمد کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تب میں نے مذاق میں کہا تھا کہ تم ایسے ڈر رہے ہو جیسے کوئی چوری کی ہو، اور اس نے بڑی سنجیدگی سے مجھے چپ کروا دیا تھا۔
یہ سب باتیں جو پہلے معمولی لگتی تھیں اب کسی بڑی تصویر کے ٹکڑے محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اسی ادھیڑ بن میں بیٹھی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس عورت کے بارے میں مزید جاننا ہوگا۔ میں نے انٹرنیٹ پر اس قتل کے مقدمے کی مزید تفصیلات نکالیں تو پتہ چلا کہ زاہدہ پروین اس سیٹھ کے گھر کی ملازمہ تھی اور قتل کی رات وہ وہیں موجود تھی۔ پولیس کے مطابق اس نے زیورات چوری کرنے کے لیے اپنے مالک کو زہر دیا تھا اور پھر گلا گھونٹ کر مار دیا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ چوری شدہ سامان کبھی برآمد نہیں ہوا تھا اور زاہدہ نے عدالت میں اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس چپ چاپ سزا قبول کر لی تھی۔ یہ بات میرے شک کو مزید گہرا کر رہی تھی کہ کوئی انسان سزائے موت یا عمر قید اتنی آسانی سے کیوں قبول کر لیتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ نہ ہو، اور وہ وجہ یقیناً پیسے تھے، وہی پیسے جو میرا شوہر اسے ہر ماہ بھیج رہا تھا۔ لیکن سوال پھر وہیں آ کر رک جاتا تھا کہ آخر احمد کیوں ایک قاتلہ کا خرچہ اٹھا رہا ہے؟ کیا اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے یا وہ کسی خوف کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے؟ میں کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میرا اپنا گھر مجھے اجنبی لگ رہا تھا۔ ہر دیوار، ہر چیز پر مجھے دھوکے کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں ہسپتال میں تھی اور احمد نے میرے علاج پر لاکھوں روپے خرچ کیے تھے۔ تب سب کہتے تھے کہ عائشہ، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملا، لیکن آج میں سوچ رہی تھی کہ کیا وہ پیسہ واقعی احمد کی محنت کی کمائی تھی یا پھر وہ بھی کسی غلط راستے سے آیا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، لیکن میں کہاں جاتی؟ میرا تو سب کچھ احمد ہی تھا۔ اگر احمد ہی جھوٹا نکلا تو میری دنیا ہی ختم ہو جائے گی، لیکن سچ جاننا اب میری مجبوری بن چکا تھا۔ میں اس شک کے ساتھ مزید ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں گھر بیٹھ کر آنسو نہیں بہاؤں گی، بلکہ میں اس عورت تک پہنچوں گی، چاہے مجھے جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ عورت کون ہے جس کی وجہ سے میرے گھر کا سارا سکون برباد ہو چکا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون سا رشتہ ہے جو ایک شریف آدمی اور ایک مجرم عورت کے درمیان ہے۔ میں نے اسی وقت انٹرنیٹ سے جیل کا نمبر اور ملاقات کا طریقہ کار نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل کانپ رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں تھانہ کچہری نہیں دیکھی تھی اور اب میں جیل جانے کا سوچ رہی تھی۔ لیکن ایک عورت جب اپنے گھر کو بچانے پر آتی ہے تو وہ ہر خوف اور خطرے سے ٹکرا جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر احمد بے قصور ہے تو یہ بات صاف ہونی چاہیے، اور اگر وہ قصوروار ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ دوپہر ہو چکی تھی اور احمد کے آنے کا وقت قریب تھا۔ میں نے جلدی سے کمپیوٹر بند کیا اور اسے واپس الماری میں رکھ دیا۔ میں نے اپنے چہرے کو دھویا اور آئینے میں اپنی سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ جب تک میں تہہ تک نہیں پہنچ جاتی میں احمد پر ظاہر نہیں ہونے دوں گی کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں، کیونکہ اگر وہ ہوشیار ہو گیا تو شاید وہ ثبوت مٹا دے یا پھر وہ راستہ ہی بند کر دے جس کے ذریعے میں اس عورت تک پہنچ سکتی ہوں۔ شام کو جب احمد گھر آیا تو وہ معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس نے آج کی قسط ادا کر دی تھی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اب وہ 1 مہینے کے لیے محفوظ ہے۔ وہ میرے لیے پھول لے کر آیا تھا، وہی پھول جو مجھے بہت پسند تھے، لیکن آج ان پھولوں کی خوشبو مجھے زہر لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پھولوں کو میری طرف بڑھایا اور کہا، عائشہ، تم صبح ناراض تھیں، اس لیے میں نے سوچا تمہیں منا لوں۔ دیکھو حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔
اس کے منہ سے بھروسے کا لفظ سن کر میرا دل چاہا کہ میں چیخ ماروں، لیکن میں نے بامشکل مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور پھول تھام لیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ احمد، تم نہیں جانتے کہ میرا بھروسہ آج رات ہی ٹوٹ چکا ہے، اور اب یہ جڑ نہیں سکتا جب تک مجھے سچ پتہ نہ چل جائے۔ رات کو کھانے کی میز پر بھی میں خاموش رہی اور احمد اپنی باتوں میں لگا رہا۔ وہ مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا کہ ہم اگلی گرمیوں میں شمالی علاقہ جات کی سیر کو جائیں گے اور ہم اپنا گھر بڑا کریں گے۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن میرا دماغ کہیں اور تھا۔ میں سوچ رہی تھی، کیا واقعی ہمارا کوئی مستقبل ہے، یا پھر یہ سب ریت کا محل ہے جو ایک سچ کی آندھی سے بکھر جائے گا۔ رات گہری ہو گئی اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ احمد تھوڑی دیر میں سو گیا، لیکن میں جاگتی رہی۔ مجھے زاہدہ پروین کا خیال سونے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تصور میں اس کا چہرہ بنانے کی کوشش کی کہ وہ کیسی دکھتی ہوگی۔ کیا وہ خوبصورت ہے؟ کیا احمد اس کے حسن کے جال میں پھنسا تھا، یا پھر وہ کوئی خوفناک عورت ہے جس نے احمد کو دبا رکھا ہے؟ یہ سب سوال میرے دماغ میں گھوم رہے تھے، اور ان کا جواب صرف ایک ہی جگہ مل سکتا تھا، اور وہ تھی جیل۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کل ہی میں وکیل سے بات کروں گی اور ملاقات کا بندوبست کروں گی۔ اگلی صبح میں نے احمد کو ناشتہ دیا، اور اس کے جاتے ہی میں نے اپنی مہم شروع کر دی۔ میں نے شہر کے ایک مشہور وکیل کے دفتر کا رخ کیا اور اسے بتایا کہ میں ایک فلاحی تنظیم کے لیے کام کرتی ہوں اور جیل میں قید عورتوں کے حالات پر تحقیق کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل نے مجھے بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر میں کوشش کروں تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس نے کچھ کاغذات تیار کروائے اور مجھے بتایا کہ مجھے زاہدہ پروین کا قیدی نمبر اور بیرک نمبر معلوم کرنا ہوگا۔ میں نے یہ ذمہ داری بھی اٹھا لی، اور اگلے 2 دن میں نے صرف اسی تگ و دو میں گزارے۔ میں نے مختلف ذرائع استعمال کیے، اور آخر کار مجھے معلوم پڑ گیا کہ زاہدہ پروین خواتین کی بیرک نمبر 4 میں قید ہے۔ یہ جاننا میرے لیے ایک چھوٹی کامیابی تھی، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جس دن مجھے جیل جانا تھا، اس دن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی غلط کام کرنے جا رہی ہوں، لیکن پھر مجھے احمد کا وہ جھوٹ یاد آ جاتا تھا جو وہ ہر مہینے بولتا تھا، اور مجھے ہمت مل جاتی تھی۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت احمد کو بتایا کہ میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں اور شاید شام تک واپس آؤں گی۔ احمد نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں کس جہنم میں جھانکنے جا رہی ہوں۔ جیل کا راستہ بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا، اور جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ اونچی دیواریں، خاردار تاریں اور پولیس والوں کی سخت چیکنگ، یہ سب میرے لیے نیا اور خوفناک تھا۔ میں نے اپنی باری کا انتظار کیا، اور جب میرا نام پکارا گیا تو میرا دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ میں ایک تنگ راستے سے ہوتی ہوئی ملاقاتی کمرے تک پہنچی۔ وہاں بہت شور تھا، ہر طرف لوگ چیخ چیخ کر اپنے پیاروں سے باتیں کر رہے تھے۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا۔ یہ ایک الگ ہی دنیا تھی جہاں دکھ اور تکلیف کا راج تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑی ہو گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ میرے پاس زاہدہ کا نام اور نمبر والی پرچی تھی جو میں نے سپاہی کو دی تھی۔ کچھ دیر بعد سپاہی نے آواز لگائی، زاہدہ پروین کے لیے کون آیا ہے؟ میں نے لرزتے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس نے مجھے ایک کیبن کی طرف بھیج دیا جہاں شیشے کی دیوار کے پار ایک عورت آنے والی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، وہ مجھے پہچانے گی یا نہیں، اور اگر اس نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا تو میں کیا کروں گی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا
اور وہ عورت اندر آئی۔ اس کو دیکھتے ہی میرا پہلا تاثر حیرت کا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک شاطر قاتلہ کا خاکہ تھا، لیکن سامنے جو عورت کھڑی تھی وہ انتہائی مسکین اور ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ چل بھی مشکل سے رہی تھی۔ اس نے آ کر کرسی پر بیٹھتے ہی میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ شامل تھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور اس نے بھی دوسری طرف سے ریسیور کان سے لگایا۔ اس لمحے ہم دونوں کے درمیان صرف ایک شیشہ تھا، لیکن حقیقت میں ہم دونوں کے درمیان بہت سے راز اور بہت سے جھوٹ حائل تھے۔ اس نے خاموشی توڑی اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے دیکھا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں احمد کی بیوی ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ ایسے اڑا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے۔ وہ شاید احمد کی بیوی کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس کا یہ رد عمل میرے لیے کافی تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ احمد کو جانتی ہے اور ان کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ زاہدہ، میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر تمہیں ہر مہینے پیسے بھیجتا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ایک قتل کے کیس میں اندر ہو۔ مجھے بس سچ جاننا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میرا شریف شوہر ایک مجرم عورت کو پیسے کیوں بھیج رہا ہے؟ میرے اس سوال پر زاہدہ پروین کے چہرے پر جو ہوائیاں اڑی تھیں وہ دیدنی تھیں، جیسے اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ احمد کی بیوی اس تک پہنچ جائے گی، اور وہ بھی جیل کی ان اونچی دیواروں کو پھلانگ کر جہاں تک عام لوگوں کی رسائی ناممکن ہوتی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا اور اس کے خشک ہونٹ آپس میں جڑ گئے تھے جیسے کسی نے ان پر تالا لگا دیا ہو۔ وہ کچھ لمحوں تک بالکل ساکت رہی، جیسے اسے کاٹ مار گیا ہو، اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسا خوف امنڈ آیا جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ شاید میرے لیے تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کیا۔ حالانکہ کمرے میں پنکھا چل رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے جو اس کی اندرونی گھبراہٹ کی چغلی کھا رہے تھے۔ میں شیشے کی دیوار کے اس پار کھڑی اس کے ہر ایک تاثر کو بغور دیکھ رہی تھی، اور میرا اپنا دل سینے میں کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، کیونکہ اس کی خاموشی میرے لیے موت کا پیغام بنتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے مزید کچھ دیر لب نہ کھولے تو میرا دم گھٹ جائے گا اور میں یہیں گر جاؤں گی۔ میرے کانوں میں جیل کے دوسری ملاقاتیوں کا شور اور قیدیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن میری توجہ کا مرکز صرف اور صرف وہ بوڑھی عورت تھی جو میرے شوہر کے کسی بہت بڑے راز کی امین تھی۔ میں نے اپنی آواز میں سختی پیدا کی اور کہا کہ زاہدہ، خاموش مت رہو، مجھے جواب دو کہ آخر وہ کیا وجہ ہے جس نے تمہیں میرے شوہر سے جوڑ رکھا ہے؟ کیا تم اس کی دوسری بیوی ہو یا تم نے اسے کسی جال میں پھنسایا ہوا ہے؟ بولو، ورنہ میں یہاں ایسا شور مچاؤں گی کہ جیل کا سارا عملہ جمع ہو جائے گا اور تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میری دھمکی سن کر اس کے جسم میں ایک لرزہ سا پیدا ہوا اور اس نے بے چارگی سے ادھر ادھر دیکھا جہاں سپاہی اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھے۔ پھر اس نے بہت دھیمی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا کہ بی بی، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں احمد کی بیوی نہیں ہوں، اور نہ ہی میری اتنی اوقات ہے کہ میں اس جیسے امیر آدمی کو اپنے جال میں پھنسا سکوں۔ میں تو ایک بد نصیب عورت ہوں جس کی تقدیر اس کے ہاتھوں لکھی گئی ہے۔
تم جسے شرافت کا پتلا سمجھتی ہو وہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے بارے میں ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتی، خاص طور پر وہ شوہر جس نے اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہو۔ میں نے غصے سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا شوہر ایک فرشتہ صفت انسان ہے، وہ تو چیونٹی کو بھی نہیں مارتا، وہ تمہارے لیے عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور تم اسے بلیک میل کر رہی ہوگی اور اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ زاہدہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک ابھری جو غصے کی نہیں بلکہ رحم کی تھی، ایسی ہمدردی جو کسی ایسے مریض کے لیے ہوتی ہے جسے کچھ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کینسر کے آخری مرحلے میں ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ بی بی تم بہت بھولی بھالی ہو، تمہیں احمد کا صرف وہ چہرہ نظر آتا ہے جو وہ تمہیں دکھاتا ہے، لیکن انسان کے اندر ایک اور انسان بھی ہوتا ہے جو وقت آنے پر باہر نکلتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ میں اسے بلیک میل نہیں کر رہی بلکہ وہ میری قیمت ادا کر رہا ہے، اور یہ قیمت پیسوں کی نہیں ہے بلکہ میرے صبر کی ہے، میری خاموشی کی ہے۔ تم پوچھتی ہو کہ وہ پیسے کیوں بھیجتا ہے، تو سنو، وہ پیسے اس لیے بھیجتا ہے تاکہ میں زندہ رہ سکوں اور اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھ سکوں، جو اگر باہر آ گیا تو تمہاری ہستی بستی دنیا اجڑ جائے گی۔ اس کی باتوں نے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ یہ کیسا راز تھا جو میری دنیا کو اجاڑ سکتا تھا؟ کیا احمد نے کوئی چوری کی تھی یا کوئی فراڈ کیا تھا؟ لیکن 5 سال پہلے تو ہم بہت زیادہ خوش تھے، پھر یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ میں نے اس سے منت بھرے لہجے میں کہا کہ زاہدہ پہیلیاں مت بجھاؤ، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، تم نے کس کا قتل کیا ہے اور احمد کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ زاہدہ نے میرے سوال پر ایک تلخ ہنسی ہنسی جس میں رونے کی آواز چھپی ہوتی ہے اور بولی کہ قتل؟ بی بی قتل تو ایک ایسا لفظ ہے جو سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن جب یہ ہوتا ہے تو صرف ایک جان نہیں جاتی بلکہ کئی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے وہ قتل نہیں کیا جس کی سزا میں کاٹ رہی ہوں، میں تو بس ایک قربانی کا بکرا ہوں جسے ذبح کر دیا گیا تاکہ اصل درندہ بچ سکے، اور وہ درندہ آزاد گھوم رہا ہے اور تم اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سوتی ہو۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ کیا وہ احمد کو درندہ کہہ رہی تھی؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ قتل احمد نے کیا ہے؟ نہیں، یہ ناممکن تھا۔ میرا دل اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ احمد تو خون دیکھ کر بے ہوش ہونے والا انسان تھا، وہ کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ میں نے تڑپ کر کہا کہ تم بکواس کر رہی ہو، تم جھوٹ بول کر مجھے گمراہ کرنا چاہتی ہو تاکہ میں احمد سے نفرت کرنے لگوں، لیکن میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، مجھے ثبوت چاہیے، مجھے سچ چاہیے۔ زاہدہ نے ادھر ادھر دیکھا جیسے وہ خوف زدہ ہو کے کوئی ہماری باتیں سن نہ لے، پھر اس نے شیشے کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہا کہ ثبوت بی بی، ثبوت تو تمہارے گھر میں موجود ہے، ثبوت تو تمہارے وجود کا حصہ ہے، بس تم نے کبھی غور سے دیکھا نہیں، تم نے کبھی احمد کی آنکھوں میں چھپا وہ ڈر نہیں دیکھا جو اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا، تم نے کبھی اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ محسوس نہیں کی جب وہ کسی پولیس والے کو دیکھتا ہے؟ وہ ڈرتا ہے بی بی، وہ بہت ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا ماضی اس کے حال کو نہ نگل لے، اور میں اسی ماضی کا ایک زندہ ثبوت ہوں جسے اس نے یہاں جیل کی 4 دیواری میں قید کر رکھا ہے۔ میں یہاں اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے، بلکہ اس لیے ہوں
کہ میں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے، اور یہ پیسے جو تمہیں ہر مہینے چبھتے ہیں، یہ اس پردے کی سلائی ہے جو وہ ہر ماہ نئی کرواتا ہے تاکہ پردہ پھٹ نہ جائے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چیرتی جا رہی تھیں۔ مجھے وہ تمام واقعات یاد آنے لگے جب احمد راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اور پانی پیتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ شادی کے فوراً بعد جب میں ہسپتال سے گھر آئی تھی تو احمد کئی دن تک گھر سے نہیں نکلا تھا، اور جب بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو وہ سہم جاتا تھا۔ میں تب سمجھتی تھی کہ وہ میری بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن آج زاہدہ کی باتیں ان واقعات کو ایک نیا رخ دے رہی تھیں۔ میرے دماغ میں سوالات کا ایک ایسا طوفان تھا۔ میں نے پوچھا کہ اگر تم بے گناہ ہو تو تم نے سزا کیوں قبول کی؟ تم نے عدالت میں سچ کیوں نہیں بولا؟ تم کیوں خاموش رہی؟ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں تھی؟ زاہدہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس کا لہجہ بھر گیا۔ اس نے کہا کہ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی بی بی، لیکن جب بات اپنوں کی آ جائے تو انسان اپنی زندگی بھی وار دیتا ہے۔ میں مجبور تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرا خاوند بیمار تھا اور گھر میں فاقے تھے۔ تمہارے شوہر نے میری مجبوری خریدی تھی۔ اس نے میرے بچوں کے مستقبل کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں جیل چلی جاؤں تو وہ میرے بچوں کو پڑھائے گا، انہیں بڑا آدمی بنائے گا۔ میں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا سودا کر لیا۔ میں نے سوچا کہ میں تو ویسے بھی گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں، کیوں نہ اپنے بچوں کو زندگی دے دوں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جیل کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ضمیر کا بوجھ جیل کی دیواروں سے زیادہ بھاری ہوگا۔ میں ہر روز مرتی ہوں بی بی، ہر روز، اور تمہارا شوہر باہر کی دنیا میں عیش کر رہا ہے، اور اب میں تھک چکی ہوں۔ اس لیے جب تم نے ملاقات کی درخواست بھیجی تو میں نے انکار نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ قدرت اب انصاف کرنا چاہتی ہے، اور تم وہ ذریعہ ہو جس کے ذریعے سچ سامنے آئے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر سکتے میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پر یقین کروں یا نہیں، لیکن اس کے لہجے میں جو درد تھا اور اس کی آنکھوں میں جو سچائی تھی وہ مجھے جھٹلانے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ زاہدہ، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا گناہ ہے، مجھے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا تھا۔ میں کس اذیت میں اب مزید نہیں رہ سکتی۔ اگر احمد قصوروار ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن خدا را مجھے اندھیرے میں مت رکھو۔ زاہدہ نے گہری سانس لی اور اپنی قیدیوں والی قمیض کو جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی سپاہی اس کی طرف متوجہ تو نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے سپاہی آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے اپنی مٹھی میں چھپا ہوا ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا جو شاید اس نے کئی دنوں سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس کاغذ کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ بہت پرانا ہے یا پھر اسے بہت دور کھلوایا اور بند کیا گیا ہے۔ اس نے وہ کاغذ شیشے کے نیچے بنی ہوئی چھوٹی سی درز کے پاس رکھا جہاں سے آواز اور کاغذ کا تبادلہ ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی، میں یہاں بول کر سب کچھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے سن لیا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور تمہارے شوہر تک بات پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ خط جو میں تمہیں دے رہی ہوں، اس میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو تم جاننا چاہتی ہو۔ اس میں اس کالی رات کی پوری داستان ہے جب انسانیت کا قتل ہوا تھا اور جب ایک شریف آدمی درندہ بنا تھا۔ اسے لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ جا کر پڑھنا جہاں تم اکیلی ہو اور تمہارا شوہر آس پاس نہ ہو، کیونکہ اس میں لکھا سچ تمہارے پیروں تلے سے زمین کو کھینچ لے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا
میرے ہاتھوں میں آتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی جلتا ہوا انگارہ پکڑ لیا ہو۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ابھی میں نے وہ کاغذ اپنی مٹھی میں بند کیا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ آواز میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سپاہی کھڑا تھا جو اشارہ کر رہا تھا کہ اب مجھے جانا ہوگا۔ میں نے مڑ کر زاہدہ کی طرف دیکھا، وہ اب کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بھاری بوجھ اپنے کندھوں سے اتار کر میرے کندھوں پر رکھ دیا ہو۔ اس نے جاتے جاتے صرف اتنا کہا کہ بی بی ہمت رکھنا، کیونکہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے اور کبھی کبھی سچ جان لیوا بھی ہوتا ہے، لیکن تم حق پر ہو، اس لیے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور آہنی دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی اور میں وہاں تنہا کھڑی رہ گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی طرف چلی۔ جیل کا طویل راہداری کا راستہ مجھے میلوں لمبا لگ رہا تھا۔ میرے دماغ میں زاہدہ کے الفاظ گونج رہے تھے، انسانیت کا قتل، درندہ مجبوری۔ میرے ارد گرد کی دنیا گھوم رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے جیل سے باہر نکلی اور کیسے اپنی گاڑی تک پہنچی۔ باہر دھوپ نکل آئی تھی لیکن مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور دروازے لاک کر لیے۔ میرے ہاتھ میں وہ خط ابھی تک اسی طرح مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھنے کی ہمت جٹائی۔ کاغذ پیلا پڑ چکا تھا اور سیاہی کچھ جگہوں سے پھیلی ہوئی تھی، جیسے لکھنے والے کے آنسو اس پر گرے ہوں۔ میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ نہیں کیا، بس وہیں رہی تھی، لیکن میرے وجود میں آگ لگی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ میں موجود وہ بوسیدہ کاغذ کا ٹکڑا اب میرے لیے کاغذ نہیں بلکہ ایک دہکتا ہوا انگارہ تھا جس کی تپش میری روح کو جھلسا رہی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی نگاہوں سے اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا تو زاہدہ پروین کے الفاظ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ اس نے لکھا تھا کہ عائشہ بی بی، تم اپنے شوہر کو مسیحا سمجھتی ہو کیونکہ اس نے تمہیں اس وقت موت کے منہ سے نکالا جب تمہارے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے تھے اور معالج جواب دے چکے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ 5 سال پہلے کی وہ کالی رات جب تم ہسپتال کے بستر پر اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی، تمہارے شوہر احمد کے پاس دولت تو تھی مگر کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اپنا گردہ عطیہ کر کے تمہیں بچا سکتا۔ تمہاری حالت بگڑ رہی تھی اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ تب تمہارا شوہر مایوسی کے عالم میں ہسپتال سے نکلا تھا۔ وہ تمہیں بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور بدقسمتی سے وہ اس حد تک چلا گیا جہاں انسان اور درندے کا فرق مٹ جاتا ہے۔ وہ شہر کی پر سڑکوں پر دیوانوں کی طرح گھوم رہا تھا کہ شاید اسے کوئی ایسا مجبور مل جائے جو پیسوں کے عوض اپنا گردہ بیچ دے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، یا شاید شیطان اس پر غالب آ چکا تھا۔ جب وہ شہر کے ایک ویران فٹ پاتھ کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک مزدور گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ مزدور میرا شوہر تھا جو سارا دن اینٹیں ڈھونے کے بعد تھک ہار کر وہاں لیٹا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی چھت تھی اور نہ ہی کوئی محافظ، بس اللہ کا آسرا تھا۔ تمہارے شوہر نے اس اکیلے اور بے یار و مددگار انسان کو دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک خوفناک منصوبہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ غریب مر بھی جائے تو کس کو خبر ہوگی اور اس کے جسم کا حصہ تمہاری جان بچا سکتا ہے۔ اس نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے شوہر کو بے ہوش کیا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر ایک ایسے نجی اور غیر قانونی مرکز لے گیا جہاں ضمیر کے سوداگر موجود تھے۔ وہاں میرے شوہر کو مردہ ظاہر کیا گیا
لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے جان بوجھ کر مارا گیا تھا تاکہ اس کے جسم سے وہ گردہ نکالا جا سکے جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ زاہدہ کے یہ الفاظ پڑھ کر میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور میرا سانس رکنے لگا۔ کیا واقعی میری زندگی ایک معصوم انسان کے خون کی قیمت پر خریدی گئی تھی؟ کیا میرے پہلو میں جو گردہ کام کر رہا ہے وہ ایک مقتول کا ہے جس کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر ہے؟ خط میں آگے لکھا تھا کہ جب میرے شوہر کی لاش لاوارث حالت میں ملی اور پولیس نے تفتیش شروع کی تو تمہارا شوہر پکڑا جانے والا تھا، کیونکہ اس رات گاڑی ایک جگہ کیمرے کی آنکھ میں آ گئی تھی، لیکن وہ بہت شاطر نکلا۔ وہ میرے پاس آیا۔ اس وقت میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ فاقوں میں مبتلا تھی۔ اس نے میرے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھ دی اور کہا کہ تمہارا شوہر تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اگر تم چاہو تو تمہارے بچوں کی زندگی بن سکتی ہے۔ اس نے مجھے سودا کرنے پر مجبور کیا کہ میں پولیس کے سامنے یہ اعتراف کر لوں کہ میں نے اپنے شوہر کو مارا ہے اور مجھے ایک فرضی قتل کا مجرم بنا کر پیش کیا گیا تاکہ اصل قاتل چھپ سکے۔ میں ایک ماں تھی بی بی، اور ماں اپنے بچوں کے لیے آگ میں بھی کود سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر تو مر گیا، اب اگر میں بھی سچ بول کر ماری گئی تو میرے بچے رل جائیں گے، اس لیے میں نے تمہارے شوہر کا گناہ اپنے سر لے لیا، اور بدلے میں اس نے مجھے تا حیات خرچہ دینے کا وعدہ کیا۔ یہ جو 50,000 روپے تمہیں ہر مہینے چبھتے ہیں، یہ کوئی بھیگ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قرضہ ہے، بلکہ یہ میرے بچوں کے باپ کے خون کی قیمت ہے۔ یہ میری آزادی کی قیمت ہے جو میں نے تمہاری خوشیوں کے لیے قربان کر دی، اور اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کیا تم ایک قاتل کے ساتھ رہنا چاہو گی؟ کیا تم اس جسم کے ساتھ زندہ رہ سکو گی جس میں ایک ایسے انسان کا حصہ دھڑک رہا ہے جسے تمہارے شوہر نے بے دردی سے ذبح کیا تھا؟ خط یہاں ختم ہو گیا تھا، لیکن میری زندگی کا ایک نیا اور بھیانک باب شروع ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ کر گاڑی کی سیٹ پر گر گیا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ مجھے اپنا جسم ناپاک محسوس ہونے لگا، جیسے میں چلتی پھرتی قبر ہوں جس میں ایک لاش کا حصہ دفن ہے۔ میں نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جہاں آپریشن کا نشان تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ نشان چیخ چیخ کر دہائی دے رہا ہو کہ میں چوری کا مال ہوں، میں ظلم کی نشانی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں تھے بلکہ ندامت اور خوف کے تھے۔ مجھے احمد کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو میری تمیداری کرتا تھا، جو میرے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھتا تھا۔ اب مجھے اس ہاتھ پر معصوم مزدور کا خون لگا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ محبت جو مجھے اس سے تھی اب نفرت میں بدل رہی تھی۔ نہیں، نفرت بھی چھوٹا لفظ ہے، مجھے اس سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی چلائی اور گھر کی طرف رخ کیا، لیکن اب میں وہ عائشہ نہیں تھی جو صبح گھر سے نکلی تھی۔ اب میں ایک ٹوٹی ہوئی امید اور بکھری ہوئی روح تھی۔ راستے بھر مجھے زاہدہ کی ویران آنکھیں اور اس کے الفاظ پیچھا کرتے رہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ احمد نے میرے لیے اتنا بڑا گناہ کیا، اس نے میری محبت میں ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، لیکن کیا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی جان لے لیں؟ کیا اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کے بچوں کو یتیم کر دینا جائز ہے؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اگر میں اس گردے کے بغیر مر جاتی تو شاید بہتر ہوتا، کم از کم میں اللہ کے سامنے سرخ رو تو ہوتی۔ لیکن اب میں ایک ایسی زندگی جی رہی تھی جو حرام تھی، جو گناہ کبیرہ پر کھڑی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو شام کافی گہری ہو چکی تھی
اور گھر میں بتیاں جل رہی تھیں۔ وہی گھر جو مجھے جنت لگتا تھا اب جہنم کا نمونہ لگ رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی تو احمد لاؤنج میں بیٹھا ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہی پرانا سکون تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ لیکن آج میں اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپے اس بھیڑیے کو دیکھ سکتی تھی جو انسانی کھال میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن میں نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرا یہ عمل اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا ہوا عائشہ، تم ٹھیک تو ہو؟ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرتا ہوا دکھائی دیا۔ شاید میرا چہرہ سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ آج اپنی زندگی کی قیمت جاننے گئی تھی۔ میں اس سوداگر سے ملنے کے لیے گئی تھی جس سے تم نے میری سانسیں خریدی ہیں۔ یہ سنتے ہی احمد کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ پیچھے ہٹا اور صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا کہ تم جیل گئی تھی۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبا ہوا وہ کاغذ اس کے منہ پر مارا اور چیخ کر کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں مرنے دیا احمد؟ تم نے کیوں ایک غریب کو مار کر مجھے بچایا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس ادھار کی اور چھینی ہوئی زندگی کے ساتھ خوش رہ سکوں گی؟ تم نے صرف اس مزدور کو نہیں مارا، تم نے مجھے بھی مار دیا ہے۔ تم نے ہماری محبت کو قتل کر دیا ہے۔ احمد نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ عائشہ، میں مجبور تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پاگل ہو گیا تھا تمہاری محبت میں، لیکن اس کی یہ دلیل میرے لیے بے معنی تھی، کیونکہ محبت زندگی دیتی ہے، جان لیتی نہیں ہے۔ میں نے اپنے پاؤں چھڑائے اور کہا کہ یہ جو عمارت لاشوں پر کھڑی کی جائے وہ کبھی آباد نہیں رہ سکتی۔ تم نے سمجھا تھا کہ دولت سے تم ہر منہ بند کر سکتے ہو، لیکن تم بھول گئے کہ مظلوم کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، سچ قبر سے بھی باہر آ جاتا ہے۔ آج تمہارا یہ پرانا قرضہ چکانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن پیسوں سے نہیں بلکہ انصاف سے۔ میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اس جرم میں تمہاری شریک بن سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون اٹھایا اور پولیس کو نمبر ملانے لگی۔ احمد مجھے روکنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میری آنکھوں میں دیکھ کر رک گیا۔ شاید اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں، وہی آوازیں جن سے احمد ڈرتا تھا آج اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ جب پولیس احمد کو ہتھ کڑی لگا کر لے جا رہی تھی تو میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس نامعلوم مزدور سے معافی مانگی جس کا حصہ میرے اندر زندہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے مجھے اس لیے زندہ رکھا تاکہ میں اس کے خون کا انصاف کر سکوں اور زاہدہ اور اس کے بچوں کو ان کا حق دلا سکوں۔ احمد کو لے جایا گیا اور میں خالی گھر میں اکیلی رہ گئی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آگے کی زندگی بہت مشکل ہوگی، شاید میرا یہ گردہ بھی میرا ساتھ چھوڑ اور میں مر جاؤں، لیکن اب میں سکون سے مر سکوں گی، کیونکہ میں نے جھوٹ اور فریب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس واقعے نے مجھے اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ ہم اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتے، اور جو بھی انسان برائی کا بیج بوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن کانٹے ہی کاٹنے پڑتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ رزق ہو یا زندگی، اگر وہ حلال نہیں ہے تو وہ کبھی برکت اور سکون کا باعث نہیں بن سکتی۔
سچائی کی جیت ہوئی تھی، لیکن اس جیت کی قیمت بہت بھاری تھی۔ مگر ضمیر کا سودا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خالی ہاتھ رہ جائے، کیونکہ خالی ہاتھ قبر میں سکون مل سکتا ہے، لیکن داغدار ضمیر کے ساتھ انسان نہ جی سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے۔